اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جوہر، ساحل، وسیع، ولی عباس، افنان، جی علی، ظرف شمیم، گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، ہنا میم، ہنما، ٹھیک ہیں آپ سب لوگ؟ نہال، نکھات، پوری میم، رخسانہ میم، ثانیہ، زہرا، مونیس اور زینب، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سیدہ فاطمہ ایڈ کر دیجیے. جی سیدہ زینب فاطمہ. سیدہ زینب فاطمہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آج چوتھا دن ہے آگا. جی جی ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی کے جی 10ویں درس میں چل رہی تھی. جی 10واں درس میں بات چل رہی تھی شاگرد یعنی طالب علم کی ذمہ داریاں. جی کون سی ذمہ داریاں؟ استاد کے مقابلے والی، یا اپنے بارے میں، یا استاد کے بارے میں، یا کلاس کے بارے میں؟ کون سی والی چل رہی تھی؟ کیونکہ اپنے بارے میں اس کی کیا ذمہ داریاں بیان کر چکے، استاد کے بارے میں اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں وہ بیان کر چکے. بات چل رہی ہے ایک شاگرد، ایک طالب علم کی ذمہ داریاں کلاس میں. وہی ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. پہلی ذمہ داری اس کی کیا ہے؟ جی سب سے پہلے شروعات قرأت اور قرآن کے حفظ سے کرے. زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ قرآن کو سمجھے، پڑھے اور حفظ کرے. جی اسی لیے بچپن سے بچوں کو قرآن سکھانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اس کا تمام علم یہیں سے نکلتے ہیں. جی ہر اعتبار سے قرآن بابرکت ہے. انسان کے دل اور روح میں شادابی اور تر و تازگی آتی ہے قرآن سے. جی اس لیے آپ نے حدیث بھی سنو ہوگی، کیا ہے؟ نور قلوبکم یا قلوبکم بتلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو نورانی بنائیے. اگر دیکھیے کمال یہ ہے کہ اتنی فضیلت، اتنی احادیث، اتنی اہمیت کے باوجود ہم لوگ بہت سے جگہ ایسے ہیں کہ قرآن یا تو استخارے کے لیے کھولا جاتا ہے، یا رخصتی کے وقت دلہن کو سونپا جاتا ہے. جی یا کوئی بیچارہ مر نہ رہا ہو تو اس سے جلدی سے مارنے کے لیے سورہ یاسین اس پہ پڑھ دیتے ہیں کہ جلدی سے نکلے یہاں سے یہ. جی یا رمضان میں کہیں اٹھا. لیکن کمال یہ ہے کہ کم سے کم روز 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. حدیث اہمیت جانتے ہیں آپ لوگ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے جی کہ اتنی اہمیت ہے قرآن کی کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہر کام کو روکنے کا حکم ہے، خاموشی اختیار کرنے کا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنیے، خاموش ہو جائیے. ہر کام کے لیے چھوڑنے کا حکم ہے. اتنی اہمیت ہے. اپنے دلوں کو منور کرنا ہے، نورانی کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت. لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں ہمارا بچہ ذہین نہیں ہے، بچہ ذہین نہیں ہے، جبکہ تجربہ اور روایات سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے. تو تمام کمال یہ ہے کہ ہم اپنے فائدے، بزنس میں، تجارت میں 50 پیسے کا بھی اگر کہیں فائدہ ہو رہا ہے ایک چیز پہ تو ہم وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو خود ہمارے فائدے میں ہیں ان کو ہم، اور جو بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے میں؟ روزانہ 1 صفحہ 1.5 صفحے کی اگر تلاوت کر لیں. جی کام کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن سنیے. کون سا اس میں، لیکن یہ ماحول بنانا پڑتا ہے، یہ ماحول بنانا پڑتا ہے گھر میں. یہ ماحول، اور یہ ماحول کون بنا سکتا ہے؟ گھر کی عورت بنا سکتی ہے. گھر کی عورت، کیونکہ اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. یہ تربیت کی ذمہ داری. دیکھیے جو کر سکتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ
جو ناقص خیال آج کل کی ینگ جنریشن کی لڑکیوں کے ذہن میں ڈال دیے گئے ہیں کہ اسلام تو سارے کٹر پنتھی ہے اور عورت کو اتنا دبا دیا، اتنے کہا اسی سے یہ بھی کر اور وہ بھی کر، انہیں ایسی ناقص سوچ ان کے ذہنوں میں ڈال دی ہے، لیکن دماغ اور ہوشیاری اور سمجھداری ان سے چھین لی۔ ورنہ آپ خود سوچئے، ہم جب کوئی اہم اور ضروری کام ہوتا ہے کہ ہر ایک کو سونپ دیتے ہیں؟ کسے سونپتے ہیں؟ جو کر پائے، جو کر پائے۔ میرا اہم اور ضروری کام ہو بہت زیادہ، چلیے چھوٹا موٹا کام ہے آزمانے کے لیے آدمی سب کو دے دیتا ہے، چلیے دیکھیں کون کر کے لائے، نہ کر کے لائے گا تو کوئی نقصان تھوڑا بہت ہوگا، برداشت کر لیں گے۔ لیکن بہت زیادہ اہم میرا کام ہو یا آپ کا کام ہو، آپ کسے سونپیں گے؟ اس میں بھی تجربہ کریں گے یا بہت ماہر تجربے کار یا جو کر سکتا ہو اسے سونپیں گے وہ کام؟ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ تربیت ہے نا۔ کس کو سونپی؟ خدا نے عورت کو سونپی۔ کیوں سونپی؟ کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ یہ ذمہ داری تربیت کی عورت کو کیوں سونپی؟ کیونکہ وہ کر سکتی ہے، کیونکہ کر سکتی ہے جی۔ لہذا تربیت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، ماں کی گود سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ ماحول کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت سے کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے جہاں 10 سال سے اوپر کے ہونے شروع ہوئے، 10 سال 12 سال 14 سال 16 سال سرکش ہو گئے، نہ ہماری بات ہی نہیں سنتے، نہ ہی میری بیٹی پردہ کرتی ہے، نہ ہماری بات مانتی ہے، بدتمیزی سے بولنے لگتی ہے، یہ کرنے لگتی ہے، وہ کرنے لگتی ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ جب آپ نے بچپن سے اسے عادت ہی نہیں ڈالی کسی چیز کی، آپ نے اس کو آپ نے بچپن سے اسے، روایات میں ہے نا کہ بچپن سے انہیں تربیت کیجیے، 7 سال کی جب عمر آ جائے تو انہیں نماز کی تربیت دیجیے، نماز پڑھوائیے، تنبیہ کیجیے، یہ کیجیے۔ جب آپ انہیں، آپ یہ سوچ کے 10 سال کی ہو گئی، 11 سال کی ہو گئی، 12 سال کی ہو گئی، بچی ہے، 14 سال کی بچی ہے، 16 سال کی بچی ہے، جب آپ یہ کرتی رہیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ ورنہ اسلام کی روح سے بچے کی تربیت گود سے ہوتی ہے، اور 7 سال میں تو باقاعدہ اچھے طریقے سے نماز پڑھوانے کے لیے وہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ جب ماں باپ کی اہمیت اسے بچپن سے بتائی نہیں، گود میں بٹھا کے یا پاس بٹھا کے کہ دیکھو ماں باپ کی یہ اہمیت ہوتی ہے، ماں باپ سے ہٹ کے آدمی یہ سوچے کہ میں جنت چلا جاؤں، جا نہیں سکتا۔ جنت چاہے دنیا بھر کا مال و دولت راہ خدا میں دے دے، چاہے دنیا بھر کی نیکیاں کر لے، کچھ بھی کر لے، ماں باپ کے بغیر نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ جب یہ اہمیت کسی نے سمجھائی نہیں آپ نے، تو اب بڑے ہو کے آپ شکوہ کریں کہ ہماری نہیں سنتا، تو کیسے سنے گا کوئی؟ کیونکہ وہ آپ اگر تربیت نہیں کریں گے تو وہ کہیں اور سے باتیں سیکھے گی یا سیکھے گا، باہر سے دیکھے گا، وہ غیروں کو دیکھ کے سیکھے گا۔ لہذا بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کا آپ احترام کیجئے، اپنے بزرگوں کا آپ احترام جب کریں گے نہیں بچوں کے سامنے، تو بچے تو یہ سوچیں گے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ پھر آپ کی بھی اہمیت نہیں رکھے گا۔ جب وہ بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ساس سسر کو بھی برا بھلا کہتی ہیں، تائے چچوں کو بھی لو اور پھپھیوں کو بھی لو، سب بڑوں کو بالائے طاق رکھتی ہیں، تو پھر اس کی بھی ہمت بندھے گی، پھر بچوں کی بھی۔ ٹھیک ہے ہر خاندان میں، ہر نسل میں لوگ غلط ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی بچوں کے سامنے یہ باتیں کی جائیں۔ بچے پاک و پاکیزہ دل لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کو گندا کون کرتا ہے؟ ہم لوگ کرتے ہیں نا۔ نفرتیں کون بھرتا ہے بچوں کے دلوں میں؟ ہم بھرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سرکش ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا۔ کس نے نکالا؟ لہذا قرآن سے بچے ذہین ہوتے ہیں، قرآن سے دل منور اور شاداب تر و تازہ ہوتے ہیں، قرآن سے تمام، جی قرآن ہے نا سب، کیونکہ قرآن سر چشمہ ہے۔ تو پہلی ذمہ داری طلاب کی یہی ہے کہ وہ قرآن سے ابتدا کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہر علم ابتر ہے، ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ اور قرآن پھر ہر اعتبار سے بابرکت ہے، ہر اعتبار سے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں ہم پہ، تب بھی تو ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم روز ہی کریں۔ بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے، مولانا کیا کریں جی، فلاں سورہ کی سورہ یاسین 40 دن تلاوت کیجئے، 40 دن تلاوت ہو رہی ہے۔ فلاں کام ہو گیا، کیا کریں گے جی، فلاں سورہ۔ تب مجبوری میں آ کے بھی تو پڑھتے ہیں،
لہذا آپ کو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم اپنا ہر کام سے پہلے قرآن، نماز قرآن. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک صفحہ پڑھنے میں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو ایک صفحہ پڑھنا کر کے ختم تو اس کی بیچارے کی توہین کر کے ہٹ جائے، نہیں، باقاعدہ دیکھ کے. دوسری ذمہ داری کیا بنتی، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں جی آ گیا. جی. ہاں، آج سے ہم سب مل کے چلیے، ہاتھ آگے بڑھائیے. جیسے کیا ہوتا ہے وہ اسکولوں میں ہاتھ آگے کر کے شپت گرہن کیجیے. جی، شپت لیتے ہیں، لیجیے جلدی سے کہ ہم روزانہ کم سے کم ایک صفحے کی کم سے کم ایک صفحے کی تلاوت ضرور کریں گے. جی، اپنے بچوں کو بچپن سے 4 سال 5 سال 6 سال کے عمر سے ہی، بچپن سے ہی بڑوں کی اہمیت بتائیں گے. جی بتائیں گے سب. اوکے، انہیں سکھائیں گے، انہیں بڑوں کی اہمیت، ماں باپ کی اہمیت، پردے کی اہمیت. دیکھیے پردہ سب سے اہم ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو. بچہ ہو تو اسے کہیں بیٹا نگاہ جھکا کے چلنا، عورتوں کا احترام کرنا، کیونکہ جو عورتوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. خداوند عالم کی کائنات میں ان گنت مخلوقات ہیں. کتنی مخلوقات ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. اتنی مخلوق ہیں خدا نے خلق کی ہیں. ان تمام مخلوقات میں انسان سب سے خوبصورت اس کی مخلوق ہے، سب سے خوبصورت مخلوق ہے، سب سے اہمیت والی. اسی لیے کہا خدا نے تمام مخلوق کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے؟ تو تمام مخلوقات میں افضل انسان ہے. سب سے خوبصورت خلقت اللہ کی انسان ہے، اور انسانوں میں بھی سب سے خوبصورت خلقت اللہ کی عورت ہے. جی، انسانوں میں بھی انسان کی سب سے بہترین مخلوق عورت ہے. یہ اہمیت ہے. عورت کو اہمیت بچپن سے دینا سکھائیں، کیونکہ گھر سے سکھائی جائے گی. جب ہر گھر سے یہ تربیت ہونے لگے کہ عورتوں کا احترام کرنا ہے، تو کسی ماں بہن کے جو ہے وہ اب باہر نکلتے ہوئے، گھومتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے اسے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ با تربیت انسان سڑکوں پہ ہوں گے، جانور نہیں ہوں گے. جیسے آج کل سڑکوں پر جانور ہیں. کون ہے؟ وحشی. جانوروں کو جانور کہنا تو جانوروں کی توہین ہے. جانور بھی دیکھیے گا آپ، جو بہت سے جانور ایسے ہیں جو دیکھ کے واقعاً عورت کو دیکھ کے ویسے بھی وہ کچھ نہیں کہتے ہیں. کتنے جانور ایسے ہوتے ہیں. یہ وحشی لوگ ہیں جو آج کل، جن کی تربیتیں گندی ہیں، جو کسی کی ماں کو دیکھے نا بہن کو دیکھیں تو ایسے وحشی کیا ایک دم سے آ گئے یا کسی گھر سے تربیت ہو کے آئیں گے؟ یہ گھر کی تربیتیں خراب ہوتی ہیں جو یہ وحشت سڑکوں پر جگہوں پر پھیلی ہوئی ہے. لہٰذا ہم گھر سے تربیت کریں، احترام سکھائیں بڑوں کا. دوسری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو انسان کو چاہیے، طالب علم کو چاہیے کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پرکھے اور اپنی ذہانت اور حافظے کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالے. اپنی کیپیسٹی کو پرکھے، اس کے اعتبار سے اس کو تربیت کرے، اپنے ذہن کو اسی اعتبار سے پڑھے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتا چلا جائے، آگے قدم بڑھاتا چلا جائے. اسی طرح پھر اس کے علم کے دروازے اس کے آگے کھلتے چلے جائیں گے اور اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تیسری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ انسان کو چاہیے کہ سبق یاد کرنے کا صحیح طریقہ اپنائے. سبق یاد کیسے ہوتا ہے؟ جی، کس وقت بہترین ٹائم ہے یاد کرنے کا؟ کیسے ہمیں یاد کرنا چاہیے؟ کسی چیز کو ذہن اور حافظے میں سپرد کرنے سے پہلے، یعنی یاد کرنے سے پہلے اس مطلب کے صحیح ہونے یا کمزور ہونے کے بارے میں اطمینان کر لے. پہلے کنفرم کر لے کہ صحیح بات میں یاد کر رہا ہوں یا نہیں. اگر ڈاؤٹ والی چیز ہے اسے یاد نہ کرے، کیونکہ اگر غلط بات ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر بہت سخت ہو جائے گا اس کا اصلاح کرنا، اور بعض اوقات تو ناممکن ہو جاتا ہے. چوتھی ذمہ داری ہم نے کیا پڑھی تھی؟ طالب علم کو ایک ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات ضرور ہونا چاہیے. کوئی طالب علم ایسا نہ ہو کہ جس کا ٹائم ٹیبل نہ ہو، جب دل میں آیا کھانا کھا لیا، جب دل میں آیا ٹہلنے چلے گئے، جب نہیں. ایک ٹائم معین ہے، مجھے اتنے ٹائم کھانا کھانا ہے.
مجھے اتنے ٹائم پڑھنے بیٹھنا ہے، مجھے اتنے ٹائم ورک کرنا ہے، مجھے اتنے ٹائم گھر پہ فون کر کے خیریت لینی ہے. ہر کام کا ٹائم معین ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ پورے دن پابندی کے ساتھ اپنے تمام تعلیمی امور انجام دے سکے اور اچھے سے طرح سے تقسیم کرے. ایسا نہ ہو کہ افراط و تفریط ہو. جی افراط و تفریط یعنی یا زیادہ گھٹا دے یا زیادہ بڑھا دے، نہیں، بالکل درمیانی ٹائم ٹیبل. آج 5ویں ذمہ داری پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ تعلیم کے لیے، یہ تو ہم نے پڑھی تھی، تعلیم کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ صبح سویرے کا وقت منتخب کریں، کیونکہ یہی وقت تعلیم کے لیے سب سے مناسب اور بہتر ہوتا ہے، جس میں انسان کا بدن آپ خود جانتے ہیں ذہنی طور سے بھی ریلیکس ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، شاداب رہتا ہے، اور اس وقت کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا بھی دل نشین ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح صبح پڑھنے کا ٹائم ٹیبل تو بنائے لیکن کمرے میں گھس کے بیٹھ کے نہیں، باہر تر و تازہ ہوا میں ٹہل کے. چھٹا ذمہ داری کیا بنتی ہے طالب علم اور شاگرد کی؟ درس کی مکمل تیاری کے ساتھ کلاس میں جائے، پہلے سے درس کی تیاری کرے. کون سے کی؟ جو آپ پڑھنا ہے، نہ یہ کہ جو پڑھ چکے وہ تو بالکل یاد ہونا ہی چاہیے. مکمل تیاری کے ساتھ کلاس میں جائے، جسمانی اور ذہنی مختصر ورزش کر کے جائے، جسم اور لباس کی صفائی کا خیال رکھے. وضو کرنے سے انسان کی اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا وضو سے رہے. اور اسی طرح درسی ضروریات کی چیزیں جیسے کتاب، قلم، کاپی وغیرہ بھی ساتھ رکھے، اور درس سے پہلے اس درس کا مطالعہ بھی ضروری ہے. نمبر 7 کیا ذمہ داری ہے؟ درس شروع ہونے کے بعد استاد کے بیانات کو، جب درس شروع ہو جائے تو استاد کے بیانات کو بغور سنیں، غور سے سنیں جی، اور ہر مسئلے کی تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے، ہر طرف سے سوچ سمجھنے کی کوشش کرو. اگر کہیں کوئی قابل اعتراض بات نظر آئے جس پہ اعتراض ہو رہا ہو، جو بات پہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ لوگ، تو استاد سے دریافت کر لے کہ استاد، شرمانا بالکل نہیں، درس میں کبھی نہیں شرمانا. یہیں سے جرت پیدا ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ جرت ہے. دیکھیے جرت ایک نگیٹو، جسے ہم جرت سمجھتے ہیں وہ جرت بدتمیزی ہے، اسے وہ جرت نہیں ہونی چاہیے. یہ جرت ہونی چاہیے یہ والی کہ وہ نہیں سمجھ میں آ رہا فوراً کہے، کہ وہ ڈاؤٹ میں نہ رہے کہ میں پوچھوں گا تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. نہیں، کچھ نہیں، آپ پوچھئے. اور یہ خیال نہ کرے کہ غور سے سن لینا ہی کافی ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم غور سے سن رہے ہیں بس یہی کافی ہے، بلکہ سننے کے ساتھ اس کا خلاصہ لکھنا اور دہراتے رہنا بھی ضروری ہے. نمبر 8 کیا ذمہ داری ہے؟ کسی اہم عذر کے بغیر، کوئی زیادہ ہی ضروری عذر ہے آپ کے پاس، ریزن ہے تو ٹھیک، ورنہ غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض علمی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل کئی دن تک بیان ہوتے ہیں. بعض باتیں درس کی ایسی ہیں جو کئی دن لگاتار بیان ہوتی ہیں، لہٰذا اگر اس دوران کسی ایک درس سے غائب ہو جائے تو آئندہ درس سمجھنا بہت مشکل ہے، اور اسی طرح وہ پورا موضوع ہی اس کے لیے ناقص رہ جائے گا. لہٰذا کبھی بھی کوئی ضروری عذر ہے تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے، پھر تو اللہ بھی اجازت دیتا ہے، ہر چیز میں اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ضروری عذر نہیں ہے تو نہ کرے چھٹی، نہ کرے غیبت، ٹھیک ہے. کیوں؟ غائب نہ ہو، کیونکہ بعض ٹائم آدمی کی ساری بحث ذہن سے نکل جاتی ہے اور پھر سمجھ میں نہیں آتا، ادھورا رہ جاتا ہے. نمبر 9 درجے میں داخل ہونے سے پہلے، کلاس میں داخل ہونے سے پہلے سب کو سلام کرے، اور اگر استاد درجے میں موجود ہو تو اس کے احترام کی بنا پر اسے خاص طور سے الگ سے سلام کرے. استاد کو خاص طور سے الگ سے سلام کرے، اور اگر استاد بعد میں کلاس کے اندر آئے تو سب اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، سلام کریں، اور اس کے بیٹھنے کے بعد اس کی اجازت سے اپنی جگہ پر بیٹھیں، ٹھیک ہے. نمبر 10 کلاس میں کسی بہتر جگہ پر نہ بیٹھیں، بہتر جگہ پر نہ بیٹھیں مگر یہ کہ وہاں بیٹھنے کے لیے مجبور ہو جائیں آپ، بلکہ جو جگہ تواضع اور انکساری کے مطابق ہو، کہ بھئی تواضع کے مطابق یہ جگہ ہے، درس سننے کے لیے سب سے زیادہ مناسب جگہ ہو، وہاں بیٹھے. اور کلاس کے گوشے یا کونے میں یا ستون کے پیچھے نہ بیٹھے، کھمبے کے پیچھے یا چھپ کے ایسی جگہ پہ جو استاد کو دکھے نہیں، کیونکہ ان امور کی وجہ سے درس اور استاد کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے. جب استاد اور اس کو سامنے سے نہ دیکھ پا رہے ہو ایک دوسرے کو، دیکھیے پھر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہٹ جاتی ہے، توجہ ہی بے توجہی ہو جاتی ہے. لہذا کہیں ایسی جگہ نہ بیٹھے، اپنا نقصان ہے اس سے. نمبر 11، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کلاسز میں آپس میں، دیکھیے پھر آپ یہ نہ سمجھیں، آپ خود گواہی دیں جو بات حقیقت ہے. سچا انسان کون ہوتا ہے؟ سچا انسان وہ ہوتا ہے جو واقعا حقیقت بات ہے اس کو قبول کرے. آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں، کلاسز میں، کالجز میں آپس میں تنا تنی زیادہ رہتی ہے. کچھ لوگوں میں آپس میں ضد بحث نہیں. آپس میں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. کلاس میں ہے تو اپنے ہیں. خاص کر کے رقابت یعنی مقابلے کا، دشمنی کا مادہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کی ضد پہ رہتی ہیں، نہیں جی. لہٰذا یہ ہم میں نہیں ہونا چاہیے. ہم میں، آپ میں اور ایک عام جو دوسری لڑکیاں ہیں فرق ہونا چاہیے. کیوں فرق ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ شہزادی سے تعلق رکھتی ہیں، شہزادی کی کنیز کہتی ہیں اپنے آپ کو، اہل بیت کا چاہنے والی ہیں. لہٰذا آپ میں اور ان میں الگ ہی فرق پتہ ہونا چاہیے. آپ کے اندر تواضع، انکساری، محبت. اور ویسے بھی یہ الگ ہی کمال رکھا ہے خدا نے کہ اس در سے تعلق رکھنے والوں کی پہچان ویسے بھی الگ ہی سے ہو جاتی ہے. ان کے اندر عجیب کشش خدا نے پہلے ہی رکھی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ہم شہزادی کے اوپر، کیونکہ ہم پہ اگر کوئی بات آتی ہے تو ہم پہ نہیں، وہ اہل بیت پہ بات جاتی ہے. اس لیے کہا تھا حدیث ہے، کیا ہے وہ؟ کونو زینن لنا، ہماری زینت کا سبب بنو، ولا شینن، یعنی شرمندگی کا سبب نہ بننا. ہمارے لیے ہمیشہ زینت کا سبب بننا. ٹھیک ہے؟ جی آقا ٹھیک ہے. جی. لہذا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے. جن باتوں سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، جیسے استاد یا تختہ سیاہ، بلیک بورڈ کو دیکھنے میں زحمت ہوتی ہے تو ان سے پرہیز کیا جائے. جی، جن باتوں سے دوسروں کو پریشان ہوتی ہے، جیسے استاد یا بورڈ کو دیکھنے میں زحمت ہوتی ہے تو ان باتوں سے پرہیز کیا جائے. اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ جب بچوں کا قد زیادہ ہے، جیسے بہت سے ہوتے ہیں لمبے چوڑے ہیں، جان بوجھ کے آگے بیٹھیں گے، پیچھے والے کو ڈسٹرب ہوگا، ہے نہیں، تاکہ اسے نہ دکھے. تو جن بچوں کا قد زیادہ ہوتا ہے وہ کلاس کے پیچھے والی صف میں بیٹھے، نہ سوچیں کہ میں آگے بیٹھوں. یہ خیال رکھیں کہ میں اس لیے پیچھے بیٹھ رہی ہوں یا بیٹھ رہا ہوں تاکہ چھوٹے والوں کو صحیح سے بورڈ دکھے، تو اللہ اس کا ثواب دے گا، تاکہ چھوٹے قد والے بآسانی تختہ سیاہ بلیک بورڈ کو دیکھ سکیں. یا اسی طرح جن کی نگاہ کمزور ہے، دیکھیے، تو انہیں بھی آگے بیٹھنا چاہیے. اور جب کوئی طالب علم سوال کرے تو دوسرے طلاب کو اس کی باری کا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی کو بھی دوسرے کا وقت نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے؟ اگر ان باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو بتائیے، پھر جب ہماری پریکٹیکلی عملی زندگی کو کوئی دیکھے گا تو کہے گا نہیں، کہے گا دیکھو یہ ہے اسلام. اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و